ریڈیو پاکستان بہاولپور میں آج ہماری مہمان شخصیت محترمہ عفیفہ حبیب، سینئر پروڈیوسر ریڈیو پاکستان بہاولپور۔ نومبر 2002 میں انٹرنی کے طور پر اس نشرگاہ میں داخل ہوئیں، تب یہ میس کام ڈپارٹمنٹ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں فائنل کی اسٹوڈنٹ تھی، اور پھر ریڈیو پاکستان بہاولپور سے پہلے میزبان، پھر گیسٹ پروڈیوسر، پھر پروڈیوسر، اور آج یہ سینئر پروڈیوسر ہیں۔ 21 برس کی نشریاتی زندگی کی داستان کے صفحے پلٹتے ہیں۔ آئیے عفیفہ حبیب سے ملتے ہیں۔ جی عفیفہ۔ جی بہت شکریہ۔ عفیفہ، آپ نومبر 2002 میں انٹرنشپ کے لیے اسٹوڈنٹ کے طور پر آئیں میس کام ڈپارٹمنٹ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، جی، اور پھر آپ لوٹ کے نہیں گئیں۔ میری مراد ہے کہ پھر ریڈیو آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ کچھ بتائیے کہ یہ سارا سفر کیسے شروع ہوا اور کیسا لگتا ہے؟ میس کام میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد انٹرنشپ کرنی تھی۔ فائنل پیپرز کے بعد کہیں تھا ہمارا 50 مارکس کا یہ، تو میں نے گھر میں بات کی اپنے فادر سے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے سارے اسٹوڈنٹس باہر جا رہے تھے، کوئی لاہور جا رہا تھا، کوئی اسلام آباد جا رہا تھا کسی نیوز چینل پہ، نیوز پیپر پہ، تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا ریڈیو سے یہاں بہاولپور سے تعلق ہے، تمہارے نانا یہاں رہے ہوئے ہیں، رائٹر تھے وہ، یہاں پہ پروڈیوسر تھے ظہور نظر، تو انہوں نے کہا میں چاہوں گا کہ آپ یہاں ریڈیو پہ انٹرنشپ کرو۔ تو اس سے پہلے میں ریڈیو کبھی نہیں آئی تھی، بچپن میں سنا ہے کہ آتی تھی لیکن ویسے نہیں دیکھا تھا، بس پھر ریڈیو آنا ہوا۔ تب یہاں نصر اللہ خان ناصر تھے اسٹیشن ڈائریکٹر، انہوں نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا، ماحول دیا، میرا خیال ہے یہیں پہ رہنا تھا۔ تو اسی طرح ایک سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد یہاں پہ جب پوری آئی ہوں میں تو آڈیشن ہوا۔ یعنی آپ کی انٹرنشپ ختم ہوئی کتنی 6 ویک؟ ہاں جی 6 ویک۔ تو پھر آپ نے سوچا کہ میں ریڈیو کو جوائن کر لوں؟ جو یہاں پروڈیوسرز تھے، دورانی صاحب تھے، ناصر صاحب تھے، انہوں نے کہا آپ پروگرام کر سکتی ہیں، آپ کی آواز اچھی ہے، انہوں نے آڈیشن لیا، اور پھر اس طرح جو ہے وہ کمپیئرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور بس پھر پروگرام کی طرف آ گئی۔ پھر ظاہر ہے پہلا پروگرام آپ کو فیفا یاد ہو؟ ریڈیو پرائم ٹائم پہلا پروگرام تھا، ہاں جی، دوپہر میں میں نے یہاں سے کیا، پھر جلد ہی سر شام میں۔ کوئی اس وقت کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ؟ بالکل تھی، اور وہ میرا خیال پہلا پروگرام ہی میں نے لائیو کیا، اور پریشانی تھی، لیکن یہاں کے لوگوں نے بڑا اچھا مجھے سپورٹ کیا، بتایا، اسکرپٹ کے بارے میں بتایا، اور ظاہر اسکرپٹ لکھنا ہوتا تھا، اور پھر پرائم ٹائم کے بعد سر شام میں۔ آپ نے سر شام کا ذکر کیا، سر شام کو تو بہت اچھے اچھے پروڈیوسر ملے، آپ خود اس کی میزبان بھی رہیں، اور پھر آپ پروڈیوسر ہو گئیں، تو یہ تبدیلی کیسی لگی آپ کو؟ ایک لمبا عرصہ آپ نے میزبان کے طور پر کیا، تو پھر یہ سر شام کی پروڈیوسر ہونا کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، جو پروگرام میں کرتی رہی اتنا عرصہ، اور اس کی پروڈیوسر بن جانا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ بھی سر شام کے پروڈیوسر تھے، آپ کے ساتھ بھی کیا، نعیم شاہ صاحب کے ساتھ بہت عرصہ کیا، انہی کے ساتھ کیا، بلکہ ان کے پاس ہی تھا پروگرام، تو جب میرے پاس آیا تو اب تک کر رہی ہوں۔ سر شام ایک پرائم پروگرام ہے، سر شام کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اس کے سننے والوں کا ایک حلقہ ہے، شام کا موڈ مزاج ہے۔ کیسے پروگرام تیار کرتی ہیں؟ کون کون سے سلسلے کیے؟ کچھ اچھے، کچھ یادگار سلسلے جو آپ کے ذہن میں ہوں؟ کام تو بہت سارا کیا ہے سر شام میں، بہت فیچر بنائے ہیں، رپورٹس بنائی ہیں، اب بھی ہر ڈے کو آبزرو کر رہی ہوں، بہت سارے سلسلے ہیں، ڈاکومنٹریز ہیں، اور سر شام کی ایک روایت ہے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے پروگرامز میں، بڑے بڑے نامی گرامی پروڈیوسرز یہ کرتے رہے ہیں، اس کے سننے والوں کا بھی ایک بڑا حلقہ ہے، آپ اس کی کمپیئر بھی رہی، پھر آپ پروڈیوسر بھی بنی، ایک یہ بتائیں کہ تبدیلی کیسی لگی، اور سر شام کے کوئی یادگار سلسلے، سر شام سے جڑی آپ کی یادیں؟ اس طرح سے کسی ایک کا نام لینا، چلے میں لیتی ہوں، غزل اس نے چھیڑی، سروں میں رنگ بھرے، اور جو ہمارے پوئٹس ہیں، جو ہمارے شاعر ہیں، دانشور ہیں، ان کے یوم وفات پہ بہت ساری رپورٹس بنائی ہیں، موسیقاروں کی رپورٹس ہیں، مطلب بہت سارا کام ہے، میں اب اس طرح سے ایک ایک کا نام لینا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے نانا ابو ظہور نظر ریڈیو پاکستان بہاولپور کی ابتدا سے ڈرامے کی روایت کو مستحکم کیا انہوں نے اس ریڈیو اسٹیشن پہ، ان کی نواسی ہونا
اور پھر ایک اتنا وقت یہاں گزارنا، یہاں کام کرنا، یہ نسبت اپنے نانا ابو کے ساتھ اور اسٹیشن کے ساتھ یہ کیسے لگتی ہے؟ ہاں جی، بہت عجیب سا لگتا ہے کیونکہ مجھے اپنے نانا ابو یاد ہی نہیں ہے. تھی تو صحیح میں اس وقت ان کے ساتھ ریڈیو بھی آتی تھی، ڈراموں کی ریکارڈنگز میں میری آواز بھی ہے، لیکن اب جب سوچتی ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں ریڈیو کے ساتھ میرا یہ تعلق ان کی وجہ سے لکھا تھا. اور ان کا جب نام سنتی ہوں، ان کے ڈرامے سنتی ہوں، لوگ ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، لوگوں سے ان کی باتیں سنتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بلکہ میرے لیے وہ قابل فخر ہیں. اور میں چاہوں گی کہ میں بھی ان کی طرح سے اپنا نام پیدا کروں ریڈیو میں، ان کے نام کو آگے لے کے چلوں. ایک خاتون ہونے کے ناطے، خاتون پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ کو کیسا انوائرمنٹ لگتا ہے؟ ظاہر ہے کچھ مسائل بھی ہوں گے، تو کیسا لگا یہاں اس ادارے سے کام کرتے ہوئے؟ اچھا تھا، تو میں یہاں پہ رہی، میں نے یہاں کام کیا، یہاں پہ پروگرام کیا، یہاں پہ ایز اے پروڈیوسر آئی. اور میں خواتین کو بھی یہی کہوں گی جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں گی، وہ آپ کو خود اپنے لیے بنانا پڑتا ہے ماحول. آپ خود اچھے ہیں تو سب آپ کے ساتھ اچھے ہیں. عفیفہ حبیب، 21 برس کی نشریاتی زندگی ہے آپ کی. اس سارے عرصے میں آپ نے ریڈیو پاکستان بہاولپور سے صداکاری کے میدان میں کون کون سے پروگرامز کیے؟ تقریباً ہر فارمیٹ میں کام کیا ہے، رپورٹس کی ہیں، فیچر کیے ہیں، ڈرامہ کیا ہے، اور ڈاکومنٹری پڑھی ہیں، اردو نیوز ریڈر بھی رہی ہوں. تو تقریباً ہر اس میں فارمیٹ میں جو ہے وہ کام کیا ہے. بہت شکریہ عفیفہ، آپ نے بات کی ہم سے. عفیفہ حبیب ریڈیو پاکستان بہاولپور سے وابستہ سینئر پروڈیوسر. نومبر 2002 میں ان کا نشریاتی سفر شروع ہوا اور 21 سال ہو گئے ان کو ریڈیو پاکستان بہاولپور سے ان کی وابستگی کو. عفیفہ، آپ نے ہم سے بات کی، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.